بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ایمان اور کفر کے درمیانی شے نماز کا ترک کرنا ہے. تارک نماز تکبر کرتا ہے. تکبر کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کی بات سنے اور نہ مانے، یہ تکبر ہے. علم آنے کے باوجود نہ ماننا تکبر ہے. لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. کلمہ پڑھنے والی امت ایک بہت بڑی بیماری کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ بیماری عام سے عام زور و شور سے پھیل رہی ہے کہ دعویٰ مسلمانی کا ہے، دعوے دار ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں، امت محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود، مسلمان کہلا لینے کے باوجود، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے رشتے اور ناطے جوڑنے کے باوجود یہ امت کی اکثریت مسجدیں خالی ہیں، نماز گھر بھی قبرستان کی صورت اختیار کر چکے ہیں، اور پھر نماز چھوڑنے کا غم اور دکھ بھی نہیں ہے، دلوں میں احساس بھی نہیں کہ ہم نماز کے تارک ہیں، نماز کا انکار کر رہے عملی طور پر، اور پھر دعویٰ کر رہے کہ جی نماز نہ بھی پڑھے ہیں تو مسلمان ہیں، تو کلمہ گو. بے نماز، نماز کا تارک، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ حقیقت میں اسلام کا اس سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ نماز انسان کو اللہ کے ہاں بلند مقام عطا کرواتی ہے، اور نماز کو ترک کرنا، نماز کو چھوڑ دینا، مستقل نماز کا تارک بن جانا، یہ وہ بیماری ہے جو انسان کو کھینچ کر جہنم کے اندھیروں میں لے کر جائے گی. آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا، بڑے فخر سے کہیں گے جی ہم بڑے پکے مواحد ہیں، ہم درباروں پر نہیں جاتے، ہم قبروں پہ سجدے نہیں کرتے، ہم قبروں کا طواف نہیں کرتے، ہم غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں دیتے. ان سے پوچھئے جی ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں؟ کہا جی بس دعا کرو، ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھن دا. نماز پڑھنے کا ٹائم ہمیں نہیں ملتا، نماز ہم نہیں پڑھتے، لیکن ہیں بڑے پکے مواحد، شرک بالکل نہیں کرتے. قرآن حکیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، الفاظ پہ غور کیجئے. منیبین الیہ واتقوہ، بالکل اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرکوں میں شمار نہ کرواؤ، اپنا مشرکوں کے اندر شامل نہ ہو. مفہوم مخالف کیا ہے؟ جو نماز
قائم نہیں کرتا، جو نماز ادا نہیں کرتا، جو بے نماز ہے، جو تارک صلاۃ ہے، وہ مشرک ہے، موحد نہیں ہے. بھلے وہ دعویٰ اسلام کا کرتا رہے، بھلے وہ دعویٰ توحید کا کرتا رہے، وہ نماز قائم کرتا ہے تو موحد ہے. اور اگر نماز کا تارک ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے، نماز سے دور ہے، مستقل نماز کا تارک ہے، تو یہ توحید کا دعوے دار ہونے کے باوجود یہ موحد نہیں ہے، مشرک ہے. قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ. وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، انہیں قتل کرو، انہیں پکڑو، انہیں قید کرو، ان کی طاق میں گھات لگا کر بیٹھو. آئیے اس آیت کے اس ٹکڑے پر غور کریں. فَإِن تَابُوا، اگر یہ مشرک توبہ طائب ہو جائے، اگر یہ غیر اللہ کی عبادت سے اپنے دامن کو چھڑا لے، اگر یہ غیر اللہ کے لیے سجدے کرنے سے باز آ جائیں، اگر یہ غیر اللہ کو اللہ کے مقابلے پر معبود باطل نہ بنائے، اگر یہ اپنے شرک سے باز آئیں، غیر اللہ کی پکار سے باز آئیں، غیر اللہ کی عبادت سے باز آئیں، ان کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، امیدیں پوری کرنے والا، مصیبتیں ٹالنے والا، مشکل کشا نہ سمجھے، اس شرک سے اپنے دامن کو بچا لیں. کیا صرف شرک سے توبہ ان کے لیے کافی رہے گی؟ نہیں. قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ توبہ طائب ہو، اگر یہ شرک سے بیزار ہو، اگر یہ شرک سے بری ہو، اگر یہ شرک سے بچ جائیں، اپنے دامن کو شرک سے چھڑا لیں، پھر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، پھر زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر یہ شرک سے توبہ کرنے کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پھر ان سے قتال نہ کرو، ان کے راستے کو چھوڑ دو، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ اگر یہ شرک سے توبہ کرنے کے باوجود، شرکیہ اعمال سے برات کرنے کے باوجود نماز قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان سے جنگ جاری رہے گی، ان سے جہاد جاری رہے گا، ان سے قتال جاری رہے گا. اسی لیے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کہا گیا خلیفۃ الرسول، ان سے جنگ کرتے ہو جو نماز ادا کرتے ہیں، کہا ہاں، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے ابو بکر ان سے قتال کرے گا. اللہ کی قسم، وہ رسی جو محمد کریم کو یہ دیا کرتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام، اگر ابو بکر سے روکیں گے رسی لینے کے لیے بھی میں ان سے جہاد کروں گا. شرک سے توبہ کرنے کے بعد پھر عملی طور پہ نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی ان مشرکوں کے خون کو مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ کرتی ہے. صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، انسان آدمی کے درمیان، کفر اور شرک کے درمیان جو چیز کھڑی ہے وہ نماز ہے. اگر وادی کفر سے بچنا چاہتے ہو، وادی شرک میں داخل ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو. اگر نماز قائم کرو گے تو اپنے ایمان کی حالت پہ پختہ رہو گے، اور اگر نماز کو نکال دیتے ہو تو یہ انسان وادی کفر اور شرک میں داخل ہو جاتا. ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت ہی نہیں رہی. جی میں آیا، بڑے فخر سے سنائیں گے جی ماشاءاللہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہوں، ایک مغرب کی کبھی نہیں چھوڑتا، باقی نمازیں جی بس وہ دوپہر کے ٹائم بقالے کی ڈیوٹی ہے، جب اذان ہوتی ہے بقالہ بند کر کے گھر جاتے ہیں، وہی ٹائم نماز کا ہوتا ہے، وہی ٹائم روٹی کھانے کا ہوتا ہے. عصر کے وقت پھر اذان ہوتی ہے، بقالہ بند کرتے ہیں، وہی ٹائم چائے پینے کا ہے، وہی ٹائم نماز کا ہے. یعنی بدنصیبی کا یہ عالم ہے کہ اس پاکیزہ ماحول میں رہتے ہوئے، اس سعودی عرب کی پاک سرزمین پر رہتے ہوئے بھی نماز ان کو نصیب نہیں ہے. سعودی عرب کو چھوڑ کر دنیا کے باقی ملکوں میں تو اذان کے وقت بازار ویسے بند نہیں ہوتے،
وہاں تو شیاطین انسان کی شکلوں میں اذان کے ساتھ دکاندار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اب وہ دیکھتا ہے ایک طرف تکبیر ہو رہی ہے, ایک طرف نماز کا وقت ہو رہا ہے, اور ایک طرف اس کے سامنے چند گاہک کھڑے ہیں. وہ ان چند پیسوں کو ٹھوکر نہیں مارتا, لیکن اگر انڈیا پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کا میچ ہوگا تو گاہکوں سے بھی کہہ دے گا کہ آج فائنل میچ ہے, میچ ختم ہوگا تو پھر آنا. اگر کوئی فلم لگی ہے, کوئی ڈرامہ ہے, کوئی الیکشن کے سیٹوں کا اعلان ہو رہا ہے, کون سی پارٹی جیت رہی ہے, میری تنظیم یا کسی اور کی تنظیم, پھر اس کو ہر چیز بھول جائے گی. لیکن اگر نماز کا وقت ہے تو اس کے سامنے ہزار بہانے ہوں گے. اور امام الانبیاء, امام اعظم, قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, بین الرجل و بین الشرک والکفر, بندے شرک اور کفر کے درمیان ایک نماز ہے, جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا وہ کفر اور شرک میں داخل ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, ترک الصلاۃ شرک, نماز کا ترک کرنا یہ شرک ہے. کیسے نماز کا ترک کرنا شرک کیسے ہے؟ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو, اور انسانی خواہش کیا کہتی ہے؟ نرم گرم بستر ہے. یہ غریب لوگ ہیں جو مسجدوں میں جاتے ہیں, یہ فقراء کا ٹولہ ہے جو مسجد, ہم تو مالدار پیسے والے آدمی ہیں, رات کو دکان بڑی لیٹ بند ہوتی ہے, اب صبح کے ٹائم پہ دل نہیں چاہتا کہ اس گرم اور نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے, اللہ کی مسجد میں, اللہ کے گھر میں حاضر ہوا جائے. نہیں جانتا کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس نے فرمایا ہے, جب انسان اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے, آسمان والا اس کے لیے 2 فرشتے بھیج دیتا ہے جو اس کے ساتھ نور کے جھنڈے لے کر اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے جاتے ہیں. یہ ایک قدم زمین پہ رکھتا ہے, ایک قدم اٹھاتا ہے, اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے, ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. یہ نہیں جانتا, یہ نماز کا ترک کرنے والا نہیں جانتا کہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من خرج من بیتہ متطہرا الی المسجد فاجرہ کالحاج المحرم. جو انسان اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا احرام باندھ کر حج پر جانے والے کو ثواب دیتے ہیں. اس کو گرم نرم بستر, اس کو میٹھی نیند, اس کو شیطان کی لوریے اپنے بستر سے اٹھنے نہیں دیتی. یہ اپنی خواہش کی بات مان کر نماز کے لیے نہیں جاتا, تو یہ اپنے خواہش کو اللہ کی عبادت میں شریک کر رہا ہے. اسی لیے شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ, مفتی اعظم سعودی عرب, ان سے جب ایک نوجوان نے سوال کیا کہ میں فجر کی نماز پڑھتا تو ہوں, لیکن 8 بجے صبح الارم لگاتا ہوں کیونکہ 8:30 ڈیوٹی پر جانا ہے, 8 بجے اٹھ کر نماز پڑھ کے فجر کی نماز کا الارم ہی نہیں لگاتا, الارم ڈیوٹی ٹائم کا لگتا ہے, اور میں 8 بجے اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں, پھر اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہوں. میرے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے وقت کے امام شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, تو کافر ہے, مسلمان نہیں ہے, کیونکہ تو نے نماز کے اس وقت کو بدل ڈالا جو وقت اللہ نے مقرر کیا تھا, اور تو نے وہ وقت مقرر کیا جو تیری خواہش نے چاہا. اور دلیل قرآن حکیم کی اس آیت سے لی, کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا, من اتخذ الہہ ہوا, جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا. سوچئے, اللہ کے لیے سوچئے, یہ ماجرا چھوٹا نہیں. کتنے ہیں کلمہ پڑھنے والے, کتنے ہیں امت اسلام کہلانے والے, کتنے ہیں محمدی کہلوانے والے, لیکن نماز ان کی زندگی میں نہیں ہے, نماز ان کے گھر میں نہیں ہے. بیوی سے اس مسئلے پر تو لڑائی ہو سکتی ہے, تو نے سالن میں مرچیں تیز کیوں کی تھی. بیوی سے اس مسئلے پر تو تکرار ہو سکتی ہے کہ آج میری والدہ کے ساتھ تو نے بدتمیزی کیوں کی, لیکن زندگی میں کبھی یہ توفیق نہیں آئی آ کر پوچھ لے, میں نماز پڑھ کر آیا ہوں بیگم مسجد میں, اور تو اس وقت سے گھر میں بیٹھی ہے, تو نے نماز کا سجدہ کیوں نہیں دیا. اس مسئلے پر نہ کبھی اولاد سے جھگڑا,
نہ کبھی بیوی بچوں سے جھگڑا، نہ کبھی دوست. وہ سمجھتے ہیں یہ پرائیویٹ معاملہ ہے، پڑھ لو آپ کی مرضی، نہ پڑھو آپ کی مرضی، آپ نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز ترک کرنا شرک ہے. ابن ماجہ میں ہے لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ، بندے اور شرک کے درمیان نماز ہے. فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے اس نماز کو ترک کیا اس نے شرک کیا. یاد کر لیجئے نماز کا تارک کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. صحیح مسلم کے اندر امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان نماز ہے. جو اس نماز کو ترک کر دیتا ہے وادی ایمان سے نکل کر وادی کفر میں داخل ہو جاتا ہے. ترمذی میں ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیانی شے نماز کا ترک کرنا ہے. جو نماز کا تارک ہے وہ وادی ایمان سے نکل کر وادی کفر کی طرف سفر کر رہا ہے. ترمذی میں ہے امام الانبیاء نے فرمایا ہمارے درمیان اور منافقین کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے. ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان وہ نماز ہے. فَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ، جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. جس نے اس نماز کو ترک کر دیا، جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا، وہ کرکٹ میچ کے لیے چھوڑے، وہ فٹ بال میچ کے لیے چھوڑے، وہ ہاکی میچ کے لیے چھوڑے، وہ فلم اور ڈرامے کے لیے چھوڑے، وہ گاہک اور دکانوں کے لیے چھوڑے، وہ کھانا کھانے کے لیے کہ یہی ظہر کا نماز ہے، نماز کا وقت ہے اور یہی کھانے کا وقت ہے، بقالہ بند کر کے مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھاتا، اپنے کمرے میں کھانا کھا کر پھر آ جاتا ہے. اور کتنے ایسے بدنصیب ہیں واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے لیکن نماز ہونے کے 15 منٹ کے بعد آ کر اپنی دکان کو ضرور کھول لیتے ہیں. یہ 15 منٹ کے لیے اللہ کے لیے قربانی نہیں دی جا سکتی. یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں سے گئے گزرے ہیں. میرا جملہ سخت ہے لیکن اللہ کی قسم حقیقت ہے. مثال دے کر سمجھاتا ہوں. ایک شخص نے کتا پالا ہوا ہو، یہ کتے کا خالق مالک نہیں ہے، رازق نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی ڈالتا ہے اور روٹی بھی گھر کی بچے ہوئے ٹکڑے ڈالتا ہے، ہڈیاں ڈالتا ہے. اب وہ کتا بیٹھا ہوا ہو اپنے 5-10 کتوں کے درمیان، یہ اس کا 2 وقت کی روٹی ڈالنے والا اس کے پاس سے گزرے اور اس کا نام اس نے ٹومی رکھا ہوا، کہتا ہے ٹومی. اس کی آواز سنتے ہی کیا خیال ہے کتا اپنے باقی کتوں کو چھوڑ کر بھاگ آئے گا یا نہیں؟ مشورہ تو نہیں کرے گا، ان سے پوچھے گا تو نہیں جاؤں یا نہ جاؤں. وہ ساری محفل کو برخاست کرتا ہے، چھوڑتا ہے اور بھاگ کر اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے، دم ہلاتا ہے، زبان سے اس کے جوتے چاٹتا ہے. اگر باقی کتے اس سے کہیں بے وقوف، ہم تیری برادری کے تھے، ہم تیری نسل کے تھے، ہم تیرے خاندان کے تھے، یہ تیرا باپ ہے، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ ماں ہے، یہ خالہ، ہمارے ساتھ بیٹھا گپے مار رہا، ہم 4 ٹانگوں والے، 2 ٹانگوں والا پاس سے گزرا، اس نے ٹومی کہا اور تو ہمیں چھوڑ کر بھاگ گیا، ہم سے اجازت بھی نہیں لی. بیوی بچوں میں بیٹھ کر نماز سن کر، آذان سن کر، تکبیر سن کر نہ اٹھنے والوں، یہ جانور زبان حال سے ان رشتہ داروں کو کیا کہے گا؟ کہے گا مانتا ہوں تو میری ماں ہے، تو باپ ہے، تو چچا ہے، تو ماموں ہے، تو خالہ ہے، تو دوست ہے، مانتا ہوں تم میری برادری والے ہو، جس نے بلایا وہ میرا مالک تھا. کہے گا یا نہیں کہے گا؟ میں کیوں تمہیں چھوڑ کر بھاگا؟ جس نے بلایا وہ میرا مالک تھا. اے لوگوں، کیا مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ کیا ہمیں رزق اللہ نہیں دیتا؟ کیا یہ پیاری آنکھیں ہمیں اللہ نے نہیں عطا کی؟ کیا یہ پیارا چہرہ ہمیں اللہ نے نہیں دیا؟ کیا یہ سلامت جسم مجھے اور آپ کو اللہ نے نہیں دیا؟
کیا اس سورج کو اللہ نے میرے اور آپ کی خدمت کے لیے پیدا نہیں کیا؟ 1 گھنٹہ بلب جلاتے ہو، بیوی سے کہتے ہو یہ فضول بلب جل رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں بجلی کا بل آئے گا، کبھی سورج کا بل بھی آیا؟ یہ اللہ کا نازل کردہ میٹھا پانی پیتے ہو، کبھی اس پانی کا بل بھی آیا؟ یہ ہوا بند ہو جائے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے، کیا کبھی اس ہوا کا اللہ کی طرف سے بل آیا؟ یہ پوری کائنات اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی ہے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ جانور 2 وقت کی روٹی ڈالنے والے کی آواز سن کر بھاگتا ہے، اس کے قدموں میں گرتا ہے، اور ہم دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، یہ آوازیں سن رہے ہیں، ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، لیکن بہانے ہمیں بستروں سے اٹھنے نہیں دیتے، بہانے ہمیں دوستوں کی محفل کو ختم کرنے نہیں دیتے۔ یاد کر لیجئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام منافقین اور مومنین کے درمیان جو عہد بیان کر رہے ہیں وہ نماز ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ امام الانبیاء امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، جان بوجھ کے کیا مطلب؟ اس کو پتا ہے نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، اذان سن چکا ہے، تکبیر سن چکا ہے، لیکن وہ کہتا ہے جی مولوی صاحب یہ جو ڈرامہ میں دیکھ رہا ہوں نا یہ آخری سیریز ہے، یہ آخری ہے، اور یہاں پر ابھی فائنل ہونے والا ہے کہ وہ جو لڑکی تھی فلاں کے عشق میں مبتلا ہوئی اس کی اس سے شادی ہو سکے گی یا نہیں، اگر اب نماز کے لیے اٹھ کر چلا گیا تو وہ جو آخری لب لباب سین تھا میں اس کو دیکھنے سے محروم ہو جاؤں گا۔ اچھی مولوی صاحب نماز کیا، اذان تو میں نے سن لی، لیکن آپ نہیں جانتے شاہد افریدی بیٹنگ کر رہا ہے، اگر اس نے کوئی چھکا لگا دیا یا یہ آؤٹ ہو گیا تو وہ جو سین ہے وہ میں دیکھنے سے محروم ہو جاؤں گا۔ ارے ایک میچ تیرا شیطان سے لگا ہوا ہے، اگر اس نے تجھے آؤٹ کر دیا اور موت کا فرشتہ اٹھا کے لے گیا تو پھر اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوگا؟ کئی نمازی آ کر امام صاحب کو کہتے ہیں امام صاحب ذرا نماز کا ٹائم چینج کر لو، کو جی کیوں 8:30 بجے کی بجائے 8:45 کیوں کر لیں؟ کہا جی وہ جو ہے نا 8:30 بجے 8:35 پہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے اور 8:30 پہ نماز کھڑی ہوتی ہے، ذرا مہربانی 10 منٹ آپ آگے کر لیں تو اڈا کی جانا ہے ساڈا کم سر جانا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور امام الانبیاء امام اعظم فرما رہے ہیں جس نے نماز چھوڑی اس نے کھلا کفر کیا، فقط کفر جہارا، اس نے اعلانیہ کفر کیا، کھلا کفر کیا کہ اللہ بلا رہا ہے، آوازیں پڑھ رہے ہیں، اور یہ آنکھ کھول کر مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھاتا۔ اسی لیے امام الانبیاء امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر کے اندر ایک منظر آپ کو دکھایا جاتا ہے، ایک شخص کے سر پہ فرشتہ مقرر ہے جس کے ہاتھ میں بہت بھاری پتھر ہے، وہ اس کے سر پہ مارتا ہے، وہ پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے، سر اس کا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یہ جا کر پتھر اٹھا کے لاتا ہے یہاں تک کہ سر دوبارہ اپنی اصلی شکل میں آ جاتا ہے، یہ پھر پتھر مارتا ہے اور اس کا سر پھر ریت بن جاتا ہے، پتھر دور جا کے گرتا ہے، یہ پھر اٹھانے جاتا ہے۔ جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قیام تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں اس بد نصیب کے ساتھ نہ بنانا، ہمیں اس بد نصیب کی جماعت میں شامل نہ فرمانا۔ کہا یہ وہ ہے جو فرض نمازوں کے وقت سوئے رہتے تھے، یہ وہ ہے جو فرض نمازوں کے وقت سوئے رہتے تھے۔ یہ تو سویا رہنا ایک معقول بہانہ ہے، سویا رہنا پھر ایک بہانہ ہے، اور جو جاگتے ہوئے کرکٹ میچ کے لیے، ڈرامے کے لیے، دوستوں کی گپوں کے لیے، محفلوں کے لیے، چائے پارٹی کے لیے، ولیمے والے دن شادی کی دعوت کے لیے، یا شادی والے گھر میں یا میت والے گھر میں جانتے ہوئے جاگتے ہوئے آنکھیں کھلی ہے کان کھلے ہیں
شادی کا دن ہے، آج تو میت کا دن ہے۔ ارے مسلمان کا کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں وہ اللہ کے احکامات سے آزاد ہو جائے۔ امام الانبیاء قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر کافروں کے ایسے گھیرے میں آئے کہ نماز پڑھنا ناممکن بن گیا، وقت نکل گیا۔ جب اس نماز کو پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، وہ امام الانبیاء، وہ نبی جس نے طائف میں پتھر کھائے تو بد دعا نہ دی، اس موقع پہ کہتے ہیں اللہ ان کافروں کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ یہ اس کے ساتھ سلوک ہے جو فرض نماز کے وقت سو رہا ہے، جس کی روٹین یہ ہے، جس کی عادت یہ بن چکی ہے، اور جو جاگتے ہوئے نمازوں سے غافل ہو جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ کفر، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں من لم یصلی فہو کافر، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ اصحاب رسول علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے نزدیک کسی عمل کے ترک کرنے پر کفر کا اجماع نہ ہوا تھا سوائے نماز کے۔ تمام صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ جو نماز کا تارک ہے وہ کافر ہے، نماز کے علاوہ کسی اور عمل کے ترک پہ کفر کا فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة، نبی کے صحابہ کسی عمل کے ترک پہ کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، نماز کے ترک پہ وہ بھی کفر جانتے تھے۔ مجاہد نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے سوال کیا کہ نبی کے زمانے میں صحابہ کے نزدیک اعمال میں سے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی کیا چیز تھی؟ وہ کیا چیز تھی جس کو دیکھ کر یہ فرق ہوتا تھا یہ مومن ہے یہ کافر ہے؟ صحابی رسول جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں وہ چیز نماز تھی، ہم نماز کو دیکھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ جو نماز کا تارک ہے یاد کر لیجئے وہ بے دین ہے، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ یہ رٹا لگانے والوں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا۔ اگر تمام نصوص کو اکٹھا کیا جائے تو کلمہ زبان سے کہنا کافی نہیں، کلمے کے تقاضے ہیں، اور سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کلمہ پڑھنے والا اپنی گردن کو اللہ کے سامنے جھکانے والا تو بنے۔ آپ نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھتا ہے اے اللہ کے نبی، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین چیز؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، اسلام میں بہترین عمل وقت پہ نماز پڑھ لینا۔ یہ عظیم عملوں میں سے بہت عظیم عمل ہے، وقت پر نماز پڑھنا۔ اور نبی فرماتے ہیں وَمَن تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا دِينَ لَهُ، اور جو نماز کو ترک کر دیتا ہے اس کا کوئی دین نہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا صلاة له، یہاں دین کا انکار ہوا تھا کہ اس کا دین نہیں، اور ابو درداء کیا فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا صلاة له، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان نہیں ہے، اس کے ایمان کی کوئی قیمت نہیں جو شخص نماز ادا نہیں کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں تاریک نماز کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، نماز کے تاریک کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ اور سیدنا عمر منبر پر فرمایا کرتے تھے لا اسلام لمن لم یصلی،
جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام نہیں. دین کے انکار کی بھی حدیث سن لی آپ نے, ایمان کے انکار کی بھی حدیث سن لی, اور سیدنا عمر کا قول فرماتے ہیں لا اسلام لمن لم يصلی, جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام بھی نہیں ہے, ایمان کا بھی انکار ہے, دین کا بھی انکار ہے, اور اسلام کا بھی انکار ہے. نماز پڑھ لو ٹھیک ہے, نہ پڑھو کوئی حرج نہیں, یہ فکر شیطان کی فکر ہے, رحمان کے ماننے والوں کی زندگی کا یہ طرز نہیں ہوا کرتا. عبادہ بن صامت فرماتے ہیں اوصانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی چند باتوں کی, اور وہ باتیں کیا ہیں؟ لا تشرکوا باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ولا تترکوا الصلاة عمدا, جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑنا. دو مطلب ہے اس کے, اس جان بوجھ سے نکل جاتا ہے. کیا معنی؟ ایک شخص سو گیا اور نماز کا وقت گزر گیا, یہ سویا ہوا ہے, جب اٹھے گا وہی اس کی نماز کا وقت ہے, بشرطی کہ یہ روٹین, وہ فلم دیکھتا ہوا رات کو 2 بجے نہ سوئے, کہ روز فلم دیکھتا ہوا 2 بجے ہی سوتا ہے تو اب روز 9 بجے اٹھ کے نماز پڑھے گا. اگر کبھی سویا رہ جائے تو جب اٹھے گا وہ اس کی نماز کا وقت ہے, اس نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑی. دوسرا, انسان نماز پڑھنا بھول جائے, کسی ایسے مسئلے میں پریشان ہے, ذہنی طور پہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے عصر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, میں نے مغرب پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, وہ بھول گیا. اب جب اسے یاد آ جائے یہ اس کی نماز کا وقت ہے. اس کے علاوہ جو کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے اسے یاد بھی ہے, وہ جاگ بھی رہا ہے, اب کوئی عمل ایسے کام میں مشغول ہے کہ نماز کو ترک کر رہا ہے, وہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے. اور نبی کیا فرماتے ہیں؟ فمن ترکها عمدا متعمدا فقد خرج من الملہ, جو جان بوجھ کے عمدن قصدن نماز کو ترک کرتا ہے وہ ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جو جان بوجھ کے عمدن قصدن نماز کو ترک کرتا ہے وہ ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. سیدنا عمر سیدنا معاذ بن جبل کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں معاذ, اس امت کو پاؤں پہ کھڑی کرنے والی کیا چیز ہے, کیا اس کی اساس ہے, کس بنیاد پہ یہ امت عزت پاتی ہے, کیا چیز ہے؟ سیدنا معاذ فرماتے ہیں اس امت کو اس کے پاؤں پہ کھڑے کرنے والی اساس وہ 3 چیزیں ہیں, اللہ کی توحید, اخلاص. اور یاد کر لیجئے سیدنا معاذ کے اس جملے کو, جس قوم میں عقیدہ توحید نہیں ہے وہ پوری دنیا کی ہر نعمت کو اکٹھا کر لے, اللہ کی قسم دنیا میں کبھی وہ عزت کے راستے کو پا ہی نہیں سکتی. آج بھی آپ پوری دنیا پہ نظر دوڑائیں, ہر طرف اہل کفر اہل ایمان کو مار رہے ہیں, اور اگر آپ غور سے دیکھیں گے اس ظلم کی بنیادی وجہ اللہ کے ساتھ شرک اکبر ہے. 2 کلومیٹر کے بعد دربار ہیں, 1 کلومیٹر کے بعد دربار ہے, قبروں پہ طواف ہے, قبروں پہ سجدے ہیں, قبر والوں کو پکارا جا رہا ہے. ارے قبر والوں پر کی عبادت کی جائے تو پھر بھی کوئی سمجھ آتی ہے, کوئی ولی تھا. کمالیہ کے اندر پیر ابن شاہ کا دربار ہے جہاں لکڑی کے بنے ہوئے انسانی اعضاء پڑے ہیں, عضو تناسل پڑے ہیں, اور ان کی کرامات مشہور ہیں. ہمارے پاس سی ڈی ہے, جو دیکھنا چاہے ہم دکھا سکتے ہیں. اور اس کی کرامت مشہور ہے, جس عورت کو اولاد نہیں ہوتی لکڑی کا بنا ہوا یہ عضو تناسل وہ عورت لے اور استعمال کرے, اس کو اولاد ہونا شروع ہو جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. شرک اس طرح پھیل رہا ہے, اللہ سے یہ امت اس طرح دور ہوتی جا رہی ہے, ذلت کی دلدل میں نہیں گرے گی تو کیا ہوگا؟ الا الذین آمنوا, جو اللہ پر ایمان لے کے آئے, وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. ایمان لانے کے بعد اگر وہ شرک نہ کریں, ان کے لیے امن بھی ہے اور ان کے لیے ہدایت بھی ہے. اور جو کلمہ پڑھنے کے بعد کہیں ننگوں کے سامنے سجدہ ریز, کہیں دھنکے شاہ کے سامنے سجدہ ریز, کہیں طوطے شاہ اور اٹ شاہ کے سامنے سجدہ ریز,
لاہور کے اندر آپ نے اکثر نے دیکھا ہوگا گھوڑے شاہ کا کتنا بڑا دربار ہے. ان کو عبادت کرنے کے لیے بندے دا پوتر لبیا نہیں گھوڑے نو پوجن لگ گئے. جب شرک اس طرح امت میں پھیل رہا ہو، اللہ کی قسم یہ امت کائنات کا ہر ہتھیار بنانا سیکھ جائے، سائنس کے اندر ترقی کرتے ہوئے چاند پہ ڈورے ڈال دے، جو مرضی اعلان کر لے، آج ہم نے یہ کر دیا اور آج ہم نے یہ کر دیا. جو رب کو نہیں پہچانتی وہ عزت پا سکتی؟ فرعون کے پاس کیا کچھ نہ تھا، قارون کے پاس کیا کچھ نہ تھا، اس کے باوجود ان کی زندگی ذلیل، ان کی موت ذلیل، ان کے پاس سب کچھ تھا، رب پر ایمان. اور آج اس امت کی اکثریت ان کے پاس سب کچھ ہے، رب کی توحید نہیں ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ان قبروں کی عبادت کے جرم میں شریک ہیں. سیدنا معاذ فرماتے ہیں اس امت کی اساس سب سے پہلے اللہ کی توحید، اور توحید کے بعد دوسری چیز نماز جو کہ دین ہے. توحید، نماز، اطاعت جو کہ عصمت ہے، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت. امت میں اگر تین چیزیں باقی رہیں گی یہ امت کو کوئی ذلیل کر سکتا؟ اور اگر توحید نہ رہے، نماز نہ رہے، رب رسول کی اطاعت نہ رہے، اس امت کو عزت کی راہ پہ کوئی چلا نہیں سکتا. مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کی اللہ کے مقابلے پر عبادت نہ کرو، اگرچہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائے، تجھے جلا دیا جائے. فرض نماز کو جانتے بوجھتے ترک نہ کرنا. جس کسی نے فرض نماز کو جانتے ہوئے ترک کیا اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا، اور جو اللہ کے ذمے سے نکل جائے اس کو کوئی اور سنبھال سکتا ہے؟ مجھے یاد ہے ہماری کمپنی کے ایک سعودی ملازم ریاض سے خرج جاتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی گاڑی 3-4 دفعہ الٹی ہوئی، اور جب گاڑی رکی سائیڈوں سے گاڑیاں رکی اور وہ بھاگ کے اس کے پاس پہنچی. اس سے پوچھتے ہیں تیرا کیا حال ہے؟ سعد حسین اس کا نام تھا. وہ گاڑی رکنے کے بعد گاڑی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اور وہ سلامت باہر نکل آیا. کہتا الحمدللہ میں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تھی اور رسول اللہ نے فرمایا تھا جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے. میں اللہ کے ذمہ تھا، الحمدللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے. اور جو فرض نماز کو ترک کرتا ہے اس کا ذمہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جس پر سے اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لے، اپنا ذمہ اٹھا لے، اس کو کون بچا سکتا ہے؟ تارک نماز تکبر کرتا ہے. تکبر کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کی بات سنے اور نہ مانے، یہ تکبر ہے. علم آنے کے باوجود نہ ماننا تکبر ہے. لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے. قرآن حکیم میں مالک بیان فرماتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ہماری بعض آیات پر بعض لوگ یوں ایمان لائے کہ جب انہیں ان آیات کے ساتھ وعظ کیا گیا، نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا گیا، تو پھر وہ سجدے میں گر پڑے، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرنے لگے، اور وہ تکبر نہیں کرتے. تکبر یہ ہے کہ اللہ کا حکم سن کے ٹھوکر نہ ماری جائے، اپنی گردن جھکا دی جائے. آپ کے سامنے نماز پڑھنے کے دلائل بیان کیے گئے. اب تکبر یہ ہے کہ یہ ساری آیات اور احادیث سننے کے باوجود پھر اسی بے نماز ڈگر پہ چلتے رہیں، نماز کو چھوڑنے کی عادت کو قابو رکھیں. یہ ایسا کرنے والا انسان تکبر کرتا ہے. اور جو مومن ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اے نبی میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے، ان کو میرا حکم سنا دیجئے، آمنو جو ایمان لے کر آئے، کلمہ پڑھ لیا، موحد ہو گئے، شرک سے بچ گئے. اللہ کیا حکم ہے؟ یقیم الصلاۃ، اب تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم نماز بھی قائم کرو. اور جو تکبر کرتے ہوئے نافرمانی کرتا ہے،
اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، قرآن حکیم ان کی بھی خبر دیتا ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ سجدے میں نہیں گرتے، یہ سجدہ نہیں کرتے، یہ نماز کی طرف نہیں آتے، یہ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ کافر لوگ جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں۔ اگر کوئی نماز کی ان احکامات کو سن کر، ان آیات اور احادیث کو سن کر ابھی بھی اللہ سے عہد نہیں کرتا کہ آئندہ میں نماز پڑھوں گا، تو وہ قرآن کی آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ اور مالک کہتا ہے بل الذین کفروا یکذبون، جو کفر کرتے ہیں وہ میری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اور ان کا ایک جرم اور کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے، جب ان کو حکم دیا جائے، نماز کھڑی ہوگی آئیے نماز کے لیے، تو میرا ٹھیکہ لے، تو پڑھ لا، میں پڑھنی ہوگی پڑھ لوں گا، نہیں پڑھنی نہیں پڑھاں گا، تو اپنی قبر جانا میں اپنی قبر جانا، میں مگر لگا نماز پڑھ لا نماز پڑھ لا۔ کتنے کمروں کے اندر نمازی اور بے نمازیوں کی لڑائی ہوتی ہے، بے نمازی بجائے شرمندہ ہونے کے وہ اپنے روم میٹ سے کہتا خبردار آج کے بعد مجھے نماز کے بارے میں نہ کہنا، اور کتنے ہی نمازی کمرہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے فجر کے وقت نماز کے لیے الارم لگانا ہوتا ہے، ہمارا ساتھ والا کہتا ہے تو میری نیندر خراب کرنا ہے، سویرے سویرے گھنٹی بجا دینا ہے، اسی 9 بجے تک سونا ہوتا ہے۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو آرڈر کیا جائے آؤ رکوع کرو، لا يركعون، یہ رکوع نہیں کرتے۔ انہیں کہا جائے مسجد میں آؤ، لیکن تسی مسجد والی پارٹی ہو، سانو کتے فلم لگی ہوئے تے او دسو کتھے لگی ہے، کوئی نواں ڈرامہ آیا ہوئے، کوئی نوی پنجابی فلم آئی ہوئے، کوئی لاہور دا سٹیٹ ڈرامہ آیا ہوئے، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یاد کر لیجئے رب کے کلام کو، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، قیامت کے دن ان جھٹلانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ابن آدم کا بیٹا سجدے کی آیت کی تلاوت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے ہائے میرے لیے بربادی ہو، مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے نہیں کیا، اور میرے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم کیا گیا اور اس نے اس حکم کو مانا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت مقرر کر دی۔ یاد کر لیجئے شیطان نے کتنے سجدوں سے انکار کیا تھا؟ ایک سجدے سے۔ کلمہ پڑھنے والوں گریبان میں جھانکنا، دن کے اندر کتنے سجدے آتے ہیں جن کو میں ترک کرتا ہوں، زبان سے اس کا انکار کروں یا عملاً اس کا انکار کروں۔ مسند احمد میں ہے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں گفتگو فرمائی اور فرمایا جس نے 5 وقت نماز کی حفاظت کی، جس نے 5 وقت نماز کی حفاظت کی، وہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی۔ قیامت کے دن ککڑ شاہ نے کام نہیں آنا، جو یہاں آتے تھے نا سال کے بعد آتے، جیبیں بھر کے لے جاتے ہوئے عزت پہ ڈاکہ ڈال کے بھاگ جاتے، صبح اخبار میں سرخی لے جاتی پیر جیلی تھا، اس نے کام نہیں آنا۔ وہاں کام کیا آئے گا؟ آپ کے اپنے اعمال۔ امام الانبیاء نے فرمایا نا کہ اللہ کا حکم ہے اندھیروں میں چل کر مسجد میں آنے والوں کو، اندھیروں کی نماز کون سی؟ فجر اور عشاء، اندھیروں میں چل کر مسجد میں آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری دے دو۔ قیامت کے دن کوئی اندھیرا ان کے قریب۔ نبی نے فرمایا جو 5 وقت اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور، برہان، دلیل اور نجات ہوگی۔ اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، کبھی شعیب اختر کی بولنگ پہ نماز چھوڑ دی، کبھی شاہد افریدی کی بیٹنگ پہ نماز چھوڑ دی، کبھی کرکٹ میچ پہ، کبھی ڈرامے پہ، کبھی فلموں پہ، کبھی ٹیلی فون پہ گپے مارتے ہوئے، جی ٹھیک ہے نماز تے ہو رہی لیکن پاکستان تو کال آئی سی، یہ نماز تک مر جائے گا دوبارہ نہیں کر سکتا، سلام پھیرنے کے بعد پھر اس سے بات کر لینا، نماز ہو رہی ہے اور یہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوا ٹیلی فون پہ گپے مار رہا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ آپ نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت نہ کی
اس کے لیے نہ یہ برہان بنے گی، نہ نور ہوگا، نہ قیامت کے دن نجات ہوگی. اور وہ قیامت کے دن ہوگا کہاں؟ نماز کا تارک ہوگا کہاں؟ کون فرما رہا ہے؟ امام الانبیاء. مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں، شاہ صاحب کی بات نہیں، پیر صاحب کی گال نہیں. یہ ان کی بات ہے جن کی زبان مبارک شریعت کی بات اس وقت بتایا کرتی تھی جب آسمان والا حکم دیا کرتا تھا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کائنات کا ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، امام الانبیاء رب کی مرضی سے بولتے ہیں. اور وہ فرما رہے ہیں نماز کا تارک، نماز کو چھوڑنے والا، 5 وقت کی نماز کی حفاظت نہ کرنے والا، قیامت کے دن قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث بیان کر کے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں تاریک نماز کا خاص طور پہ ان 4 آدمیوں کے ساتھ ذکر کیے جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ چاروں کفر کے سردار ہیں. فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف، یہ چاروں کفر کے سردار ہیں. اور جو نماز کا تارک ہے قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ واضح اشارہ ہے کہ اگر تاریک نماز کیوں نماز چھوڑ رہا ہے؟ مال کی وجہ سے. اجی نماز تے وہ غریب لوگ پڑھ دینے، ساڈا تے ماشاءاللہ چنگا بڑا کاروبار ہے، اللہ دا بڑا رحم ساڈے تے. نماز غریب پڑھتے ہیں، ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ دا بڑا کرم ہے. کوئی مشہور واقعہ ہے، ایک شخص عمرہ کرنے کے لیے آیا تو شیخ محسنی مکہ کے بہت بڑے قاری ہیں اور بہت روتے ہیں اللہ کے سامنے. اس کے پیچھے اس نے نماز پڑھی. اب وہ شیخ محسنی خوب رو رہے تھے، اللہ کو یاد کر کے، قرآن کی آیات پڑھ کے. وہ بھی پیچھے کھڑا روتا رہا. جب وہ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا تو بڑی بڑے ہوٹل، بڑی بڑی بلڈنگیں، ان پہ لکھا ہوا مجموعہ محسنی کہ یہ محسنی کی بلڈنگ ہے. تو کہنے لگا یہ اسی امام صاحب کی بلڈنگ ہے جنہوں نے نماز پڑھائی تھی؟ کہا ہاں اسی کی بلڈنگ ہے. کہا پکی بات ہے؟ کہا پکی بات ہے. کہا پھر انہاں کیوں روندا سی؟ ایڈی وڈی بلڈنگ تے ہے تے ہور انہیں رب کول کی لینا ہے؟ مال کی وجہ سے نماز کو ترک کرنے والے، نماز اس کے درمیان اس کا مال حائل ہے. اگر مسجد میں چلا گیا، میں اتنا بڑا آدمی، مجھے ایک غریب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، میری شان چھوٹی ہو جائے گی. اگر وہ مال کی وجہ سے نماز کو ترک کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور اگر بادشاہی کی وجہ سے، حکمرانی کی وجہ سے وہ نماز کو ترک کرتا ہے تو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سرکاری ڈیوٹی کے بہانے، جی مولوی صاحب تانوں کی پتا، تانوں کی پتا، سویرے نکلنے 9 بجے دکان کھولنے ہیں، راتی 9 بجے واپس آنے تے آ کے ٹوٹ پہننے ہیں، ڈگ جانے ہیں. اے ویکھو بچیاں دا ٹھڈ پالنا بھی تے عبادت ہے نا. جے نماز نہیں پڑھی تے خیر صلاح، بچیاں دا ٹھڈ تے حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے. تسی اے عبادت کر لی، میں اے عبادت کر لی، تہاڈی جیب خالی رہی، میری جیب بھر گئی. جو اس لیے نماز کا تارک ہے کہ سرکاری ڈیوٹی، اس کو اپنے آفس میں جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، دکان کھولنی ہے، ایسے شخص کا شمار قیامت کے دن حامان کے ساتھ، جو اپنی مملکت کا وزیر تھا، اس کے ساتھ ہوگا. اور اگر کوئی تجارتی مجبوریوں کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے، اس کا شمار عرب کے تاجر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. نماز کا تارک قیامت کے دن شفاعت سے محروم رہے گا. قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی مجرموں سے سوال کریں گے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے. ما سلککم فی سقر، اس جہنم کی وادی میں تم کیوں آئے؟ تمہارا شمار اہل نار میں کیوں ہوا؟ جہنمیوں کا جواب سنیے. قرآن کی آیات پہ اگر ایمان اور یقین ہے تو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ان آیات کو سن کر آج اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ سے عہد کرو کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے؟ پہلا جواب اہل نار کا، لم نک من المصلین، ہم بے نماز تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کے تارک تھے، ہم مولا علی کے ملنگ تھے،
अरे हम तो तेरे हैं, जहन्नम में जाने के लिए वहाबी बतेरे हैं। हम कहते हैं नमाज पढ़ के लबड़ा किए। एक पीर और मुरीद इकट्ठे सफर कर रहे ट्रेन में, मुरीद का नमाज का वक्त हुआ, नमाज शुरू कर दी। पीर साहब से कहा जी आप नहीं नमाज पढ़ दे, कहते तू पढ़ ला, मेरा दिल ही अल्लाह अल्लाह करता है, मैं अंदरों ही अंदरों पढ़ लेना। अंदर ही अंदर से नमाज हो जाती है। थोड़ी देर हुई, वो खाना शाना खा कर बैठे थे, कहने लगे वो मुरीद जी लोटा भर के पानी दे ले आओ। कहते क्यों? कहता उधर जाना है, 1 नंबर 2 नंबर इकट्ठा लगा उधर जाना। कहता पीर जी इनू भी अंदरों ही अंदरों कर लो। पूरी नमाज 4 फर्ज 4 सुनता 2 सुनता, ये 10 रखते आपने अंदर अंदर गायब कर ली, तो ये छोटी सी चीज अंदरों अंदरों नहीं गायब होती। कहता नहीं ए नहीं खलोन देती। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मा सलककुम फी सकर, इस जहन्नम का ईंधन क्यों बने हो? पहला जवाब लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम बेनमाज थे, हम नमाजी नहीं थे। और वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, हम मजाक करने वालों के साथ, फजूल गो के साथ, गप्पे हाँकने वालों के साथ हम भी गप्पे हाँका करते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम क़यामत के दिन का इनकार किया करते थे। ए जहां मिठा अगला जहां कै डिठा, जो अखा दे सामने आ जाएगा फिर लितर इन्हें पहन के वापस किसी ने आन देना। अब सरना व समेना फरजना नअमल सालिहा, आवाज़ें लगाएंगे अल्लाह। दुनिया में तो कहा करते थे ए जहां मिठा अगला जहां कै डिठा, कौन मरेगा कौन उठेगा। मौलवियों नु सिवाय डरान तो कम ही कोई नहीं। लेकिन अब यकीन आ गया, अब सरना अपनी आंखों से देख चुके हैं, कानों से सुन चुके हैं। फरजना, एक चांस, एक सप्लीमेंट्री, एक मौका, एक मर्तबा दुनिया में भेज दे। नअमल सालिहा, अजान होंगे मसीते जावांगे, लेकिन वहां से वापसी कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हमें यकीन ही नहीं था कि क़यामत की घड़ी भी कोई आने वाली है। हत्ता अतानल यकीन, यहां तक कि मौत ने हमें आ घेरा। फमा तनफउहुम शफाअतु शाफिईन, मालिक फरमाता ये बेनमाज, ये जहन्नम में चलने वाले, शफाअत करने वाले शफाअत करेंगे। इमामुल अंबिया की सिफारिश होगी, शफाअत होगी। गुनाहगार मुसलमान जहन्नम से निकल के जन्नत में जाएंगे। लेकिन ये बेनमाज जो जहन्नम में है, इनको कोई शफाअत फायदा नहीं देगी। क्यों? इनके साथ एक और हाल क्या होने वाला है। यौम युक्शफु अन साक़िन व युदऊना इला सुजूद फला यस्ततीऊन, क़यामत के दिन मालिक अपनी पिंडली अया करेगा, जैसे उस रब की शान है, जैसे उसके लिए लायक है। और व युदऊना इला सुजूद, सजदों के लिए इनको पुकारा जाएगा। फला यस्ततीऊन, ये क़यामत के दिन रब के सामने सजदा करने की ताकत नहीं पाएंगे। जिसने इस धरती पे अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने न झुकाया, वो क़यामत के दिन भी सजदा, उनकी कमर तख्ते की तरह हो जाएगी। वो झुकना भी चाहेंगे तो गिर जाएंगे, लेकिन उन्हें सजदे की तौफीक नहीं मिलेगी। सजदे की तौफीक सिर्फ उसी को मिलेगी जिसने इस धरती पे दुनिया में सजदा किया होगा। और सजदा किसके लिए किया होगा? अल्लाह के लिए किया होगा, डॉक्टर ताहिरुल कादरी के लिए नहीं किया होगा। दमिश्क के अंदर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब तशरीफ फरमा हैं और लोग उसके सामने आकर उसके कदमों में सजदे करते हैं।
پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جو غیر کے لیے نہ تن تیرا نہ من۔ اللہ کے لیے کیا جانے والا ایک سجدہ کائنات کی ہر دھرتی سے، ہر درگاہ سے، ہر دربار سے انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور جو رب کے سامنے جھک کر لذت نہیں لیتا، وہ کبھی پتھروں پہ گرتا ہے، کبھی قبروں پہ گرتا ہے، کبھی درختوں پہ گرتا ہے، کبھی پیروں پہ گرتا ہے۔ جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کے لیے سجدے کیے، نمازیں پڑھی، وہ قیامت کے دن سجدے کریں گے، اور جنہوں نے اس دنیا میں خالص اللہ کے لیے سجدے نہ کیے، وہ قیامت کے دن سجدے نہ کر سکیں گے۔ ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت طاری ہوگی، حالانکہ انہیں ایک وقت ایسا تھا جب ان کے دل و دماغ سلامت تھے، ان کے لیے نماز کے لیے آوازیں پڑھتے تھے، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن یہ اس وقت نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ تو مالک کا فرمان سنیے، فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اے نبی پھر مجھے اور جو میرے اس کلام کو جھٹلاتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے۔ ان کے ساتھ اللہ سلوک کیا کرنے والا ہے؟ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان پر درجہ بدرجہ عذاب کو مسلط کریں گے کہ انہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں۔ آج مہلت ہے، نماز پڑھیے نہ پڑھیے آپ کے لیے مہلت ہے۔ مسجد میں اللہ کے لیے سجدہ کریں یا پیروں کے قدموں پہ سجدہ کریں، قبر پہ سجدہ کریں یا علم پہ سجدہ کریں، گھوڑے کے سامنے جھکے یا دلدل کے سامنے جھکے، آپ کو مہلت ہے، اجازت ہے، اختیار ہے، لیکن ایک گھڑی وہ آنے والی ہے جب آپ کے سارے اختیار مالک چھین لے گا۔ اس دن سجدوں کے لیے آواز پڑے گی، وہی سجدہ کر سکے گا جس نے اس دھرتی پہ نہ قبر پہ سجدہ کیا، نہ درخت پہ سجدہ کیا، نہ پیر کے لیے سجدہ کیا، نہ باپے کے لیے سجدہ کیا۔ اس کی پیشانی جب بھی جھکتی تھی تو اللہ کے لیے جھکتی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے، آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس مضمون کو اگلے درس میں پورا کریں گے۔ ایک بادشاہ وقت نے فیصلہ دیا تھا کہ میرے دربار میں جو بھی آئے پہلے سجدہ کرے، پھر کھڑے ہو کر اپنا معاملہ پیش کرے۔ وقت کے امام نے فتویٰ دیا تھا یہ بادشاہ بھی کافر ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنے والے بھی کافر ہیں۔ اس نے اس عالم کو اٹھایا اور جیل میں بند کر دیا۔ سال ہا سال گزر گئے۔ بادشاہ کا وزیر مشورہ دیتا ہے اگر یہ عالم جس کی حکمرانی لوگوں کے دلوں پر ہے، اگر یہ جیل کے اندر مر گیا تیرے خلاف انقلاب برپا ہو جائے گا۔ میں تیرے لیے حیلہ اور بہانہ تلاش کرتا ہوں، تو اس کو نکال، یہ بوڑھا تو ہو گیا ہے، کمر تو اس کی جھک گئی ہے، اس کو اپنے دربار میں لے کے آ، لیکن مین گیٹ سے نہیں لانا، میں ایک چھوٹی سی کھڑکی کھول دوں گا، وہاں سے اس کو اندر داخل کرنا۔ اور کھڑکی میں سے داخل ہونے کے لیے لازمی بات ہے پہلے یہ اپنے سر کو جھکائے گا، تو تھوڑا سا سر جھک جائے گا، تیرا کام ہو جائے گا، تیری ضد پوری ہو جائے گی اور یہ معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ کہا بات تیرا، مشورہ تیرا ٹھیک ہے۔ لے کر آئے، ایک کھڑکی کھولی گئی، یہ اللہ کا دین کا مجاہد لاٹھی ٹیکتا ہوا آ رہا ہے، اور جب اس کی نظر کھڑکی پہ پڑتی ہے یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ میرے لیے کیا گیا ہے۔ یہ اپنی گردن کو نہیں جھکاتا، لاٹھی پہ ٹیک لے کر اکڑ کر پہلے اپنی ٹانگوں کو داخل کرتا ہے، پھر اپنی گردن کو داخل کرتا ہے اور کہتا بادشاہ یہ گردن کٹ سکتی ہے، رب کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ اگر مومن ہو، اللہ پر ایمان ہے، رسول سے محبت ہے، آج اس میدان سے اٹھنے سے پہلے اللہ کے ساتھ عہد کیجئے، وعدہ کیجئے، اللہ جو گزر گئی وہ تو معاف کر دینا، آج کے بعد تیری توفیق سے کوئی ایسا لمحہ نہیں آئے گا کہ میرے پردہ سماعت سے یہ آواز ٹکرائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور میں پھر بھی تیری نماز سے غافل رہوں۔ اللہ
پچھلے گناہ معاف کر دے، آئندہ کے بعد توبہ کی توفیق پر چلتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ایسا عہد کرو گے، وہ اللہ اتنا غفور ہے، وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا ودود ہے، وہ پچھلے گناہوں کو بھی نیکی بنا کر انسان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو اور سننے والے کو ان نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر